نئے ہندوستان کا قیام عمل میں آیا. On this historic day, when India takes her place as کیا آزادی دلانے والے جیالوں نے ملک کی تعمیر و ترقی کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا؟ یہ آزادی کی خوشیاں یوں ہی نہیں ملی. ہمارے قائد اور ہمارے رہنما مخلص تھے، وہ ملک و قوم کے ہمدرد تھے، ظالم انگریز سے ملک کو چھڑا کر امن و انصاف کو قائم کرنا چاہتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کے آدا پہ جھوم کے ہم. ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ہمدردان قوم اور برادران ملت، آزاد ہندوستان کی فضا میں ہر سال یوم جمہوریت و یوم آزادی دو ایسے تاریخی دن آتے ہیں جب ہماری دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. ہم تصورات کے سہارے ماضی کے اس تاریخی دور میں پہنچ جاتے ہیں جب ملک 150 برس طویل مدت پر غلامی سے آزاد ہوا. نئے ہندوستان کا قیام عمل میں آیا. لوگوں نے آزادی کے میٹھے میٹھے نغمے گائے. on this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, تمام لوگوں کو جمہوری حقوق ملا جبکہ ملک کو آزاد ہوئے پون سے زائد صدی گزر چکی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک لمحہ رک کر اپنے بیتے دنوں کا محاسبہ کریں کہ آزادی کے اس طویل عرصے میں ملی نقطہ نظر سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. کیا آزادی دلانے والے جیالوں نے ملک کی تعمیر و ترقی کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا؟ امن و انصاف کے جو سپنے سجائے تھے کیا وہ پورے ہوئے؟ قوم کے مطالبات تکمیل کو پہنچے؟ کیا لوگوں کو سچی آزادی نصیب ہوئی؟ کیا جمہوریت کی روح باقی رہی؟ آئین و عدلیہ کا پاس و لحاظ برقرار رہا؟ تعلیم کا تناسب پورا ہو سکا؟ پسماندگی دور ہوئی؟ بے روزگاروں کو روزگار فراہم ہو سکے؟ غریب عوام کی ضروریات، ان کے طبعی حقوق کو پورا کیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ کچھ پانے کی تمنا میں ہم نے بہت کچھ کھو دیا. منزل تک پہنچ کر بھی ہمیں منزل مل نہ سکی. جشن آزادی منانے والوں سن لو، یہ آزادی کی خوشیاں یوں ہی نہیں ملی. آزادی کے بہاروں سے ہم کنار کرنے، غلامی کی خوفناک تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین نے مسلسل 1 صدی تک اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا. ہزاروں سہاگ اجڑ گئے، لاکھوں گھر تباہ و برباد ہو گئے، کروڑوں لوگوں کو اپنی زمین و جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑا. جلیان والا باغ کا دردناک منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. جیل کی کال کوٹریوں کی داستان سے ہم واقف ہیں. پھانسی کے پھندوں کے واقعات کو ہم بخوبی جانتے ہیں. ہمارے قائد اور ہمارے رہنما مخلص تھے، وہ ملک و قوم کے ہمدرد تھے، ظالم انگریز سے ملک کو چھڑا کر امن و انصاف کو قائم کرنا چاہتے تھے. وہ ہمیشہ ہندوستان میں رہنے والوں کو مطمئن دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کی کوششیں کامیاب ہو گئی. 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور ہمارے ملک کا ایک آئین دستور بنا. لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پر کہ ارباب اقتدار، پست ذہنیت سیاستدانوں کی بدنیتی نے آزادی کے مقاصد کو ختم کر دیا. آج ہم اور ہمارا ملک جن بھیانک حالات سے گزر رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور مایوس کن ہے.
کیا اسی کا نام سیکولرزم ہے کہ لوگوں کو امن و انصاف سے محروم کر دیا جائے، کمزور لوگوں کے حقوق کو دبا لیا جائے؟ کیا اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ ملک میں رہنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمان کو عزت و آبرو سے رہنے کی تمام راہیں تنگ کر دی جائیں، ان کے تشخص کو مٹانے کے لیے ہمہ وقت کوششیں کی جائیں؟ کیا انہی کے مقاصد کے خاطر جنگ آزادی لڑی گئی تھی؟ میرے بھائیوں، ظلم کے خلاف بولنا سیکھیے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں تک گونگی ہو جائے گی۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کی چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ دوستو، تاریخ کے اوراق پلٹو اور دیکھو کہ ہندوستان سے انگریزوں کا تسلط ختم کرنے کے لیے جتنا خون پسینہ مسلمانوں نے بہایا ہے، اس میں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا اتنا حصہ نہیں ہے۔ تاریخ کے کتاب و اوراق نوچ کر پھینک دینے سے حقیقت مٹ نہیں جانتی، دنیا جانتی ہے، دنیا کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آزادی کے خاطر مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے۔ اگر تم تاریخ سے چشم پوشی کرتے ہو تو کر لو، بھارت کی ہر دھرتی ہمارے آزادی کے داستان سے واقف ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے کوئی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔